مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اچھا، ذرا تصور کریں کہ دن بھر میں انسان کے ذہن میں جو خاموش خوف یا اندیشے چل رہے ہوتے ہیں نا، مثلاً مالی حالات خراب ہونے کا ڈر یا کسی رشتے کے الجھ جانے کا خوف، کیا ہو اگر وہ محض عارضی خیالات نہ ہوں؟ بالکل۔ کیا ہو اگر ہمارے ہی دماغ کا ایک حصہ ان خاموش احساسات کو باقاعدہ ایک ہدایت نامے کے طور پر لے رہا ہو اور بالکل اسی نقشے کے مطابق ہماری کل کی حقیقت تعمیر کر رہا ہو؟ تو آج کا یہ جو گہرا جائزہ ہے، یہ بالکل اسی سنسنی خیز تصور پر مبنی ہے۔ ہم نیول گوڈارڈ نہایت طاقتور کتاب فیلنگ از دا سیکرٹ پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری اس سیریز کا حصہ اول ہے، پر تبدیل کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اس نشات میں ہمارا مشن اس کتاب کے پہلے چیپٹر یعنی لا اینڈ اٹس آپریشن کو پوری طرح ڈیکوڈ کرنا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں یہ کتاب اس لحاظ سے عام جو موٹیویشنل کتابیں ہوتی ہیں نا، ان سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ بس اچھا سوچیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، وہ جو ایک روایتی مشورہ ہوتا ہے، بالکل۔ یہ کتاب باقاعدہ وہ میکینکس کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے کہ آخر ایک خیال حقیقت کا روپ دھارتا کیسے ہے۔ مصنف نے ابتدا میں ہی ایک بہت گہرا اور میں کہوں گی چیلنجنگ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو باہر کی مادی دنیا ہمیں نظر آتی ہے، یہ دراصل انسان کے شعور یعنی جو مشروط شعور یا کنڈیشنڈ کانشسنس ہے، اسی کا عکس ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہ تو ایک بہت بڑا اور کچھ حد تک ہضم کرنے میں مشکل دعویٰ ہے۔ جی بالکل۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بیرونی حالات یا اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے ہی شعور کا عکس ہے۔ چلیں اسے تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذہن کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے شعور یعنی کانشیس مائنڈ، اور دوسرا ہے لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ صحیح۔ اب یہ الفاظ تو ہم سب نے سن رکھے ہیں، لیکن اس کتاب میں ان کا جو تعلق بیان کیا گیا ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ عام طور پر لوگ ان دونوں کو محض دماغ کے دو حصے سمجھتے ہیں، لیکن نیول گوڈارڈ نے انہیں دو الگ الگ دنیایں قرار دیا ہے۔ دیکھیں، ان کے مطابق جو شعور ہے نا، یعنی کانشیس مائنڈ، وہ انتخاب کرنے والا ہے، وہ سلیکٹیو ہے۔ اچھا۔ یہ اثرات کی دنیا ہے، یعنی ریئلم آف ایفیکٹ، جبکہ جو لاشعور ہے وہ غیر ذاتی ہے، وہ انتخاب نہیں کرتا، اور یہ اسباب کی دنیا ہے، یعنی ریئلم آف کاز۔ مصنف میں اس رشتے کو سمجھانے کے لیے مردانہ اور زنانہ پہلوؤں کی مثال دی ہے۔ واہ، یہ دلچسپ ہے، مردانہ اور زنانہ پہلو۔ ہاں، ان کے نزدیک شعور ایک مردانہ پہلو ہے جس کا کام خیالات پیدا کرنا اور انہیں منتخب کرنا ہے، اور لاشعور زنانہ پہلو ہے جس سے وہ تخلیق کا رحم یا ووم آف کریشن کہتے ہیں۔ لاشعور کا کام صرف شعور سے ملنے والے خیالات کو قبول کرنا اور انہیں ظاہری وجود دینا ہے۔ اچھا، یہ بات واضح تو ہو رہی ہے، لیکن اگر میں اسے مزید سادہ کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور ایک باغبان کی طرح ہے جو بیج کا انتخاب کرتا ہے؟ بیج یعنی ہمارے خیالات، اور لاشعور وہ زمین ہے جس میں وہ بیج بویا جاتا ہے۔ بالکل، بہت بہترین مثال ہے۔ اب زمین یہ فیصلہ تو نہیں کرتی نا کہ بیج کسی زہریلے پودے کا ہے یا کسی میٹھے پھل کا۔ وہ قطعی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہے، اس کا کام صرف اس بیج کو اگانا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں سے ہمیں لاشعور کی سب سے خطرناک اور طاقتور خصوصیت سمجھ آتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ لاشعور خود سے کوئی آئیڈیا تخلیق نہیں کرتا، وہ لاجک سے بالکل بالا تر ہے۔ اس کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہوتا جو یہ بتائے کہ پھلا خیال انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ بس ایک پر اسرار انداز میں شعور کی طرف سے دیے گئے خیالات کو موضوع حقیقت یعنی آبجیکٹیوائی کر دیتا ہے۔ انسان کی ساری طاقت صرف اس حد تک ہے کہ وہ کن خیالات کو منتخب کرتا ہے، کیونکہ ایک بار جب خیال لاشعور میں چلا گیا نا تو اس کا ظاہر ہونا ایک اٹل قانون بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہیں پر میرا دماغ تھوڑا الجھ رہا ہے۔
ایک عام انسان دن بھر میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں خیالات سوچتا ہے۔ ذہن میں خیالات کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے، کبھی غصہ، کبھی مستقبل کا ڈر۔ جی، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر لاشعور واقعی اس زمین کی طرح ہے جو ہر بیج کو اگا دیتی ہے، تو پھر تو ہر گزرنے والا خیال حقیقت بن جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو دنیا ایک بھیانک جنگل بن چکی ہوتی۔ یقیناً ہمارے ہر عارضی خیال کو حقیقت کا روپ نہیں ملتا۔ تو وہ کون سا فلٹر ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سا خیال اس زمین کے اندر جائے گا؟ یہی تو وہ نقطہ ہے، اور شاید اسی لیے کتاب کا نام فیلنگ از دا سیکرٹ ہے۔ ہر خیال لاشعور تک نہیں پہنچتا۔ لاشعور کی زبان کوئی الفاظ یا منطق نہیں ہے، بلکہ اس کی اکلوتی زبان احساس ہے۔ احساس یعنی فیلنگ؟ جی ہاں، کتاب صاف کہتی ہے کہ جب تک کسی خیال کے ساتھ احساس نہ جڑا ہو، وہ لاشعور پر نقش ہو ہی نہیں سکتا۔ احساس ہی وہ واحد ذریعہ ہے، وہ میڈیم ہے جس سے ایک آئیڈیا لاشعور تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں 1000 بار کوئی خیال سوچے لیکن اسے محسوس نہ کرے، تو لاشعور اس پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اوہ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی خیال بہت گہرے احساس کے ساتھ سوچا جائے تو لاشعور اسے فوراً ایک حقیقت، ایک فیکٹ کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ مطلب شعور اور لاشعور کے درمیان جو اصل پل ہے وہ صرف اور صرف احساس کا ہے۔ لیکن اگر لاشعور کے پاس اپنی کوئی لاجک نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، مالی طور پر پریشان ہے، لیکن وہ محض محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہے، تو لاشعور اس بات کو سچ مان لے گا؟ ہاں بالکل۔ لیکن عام انسان کا شعور تو فوراً بغاوت کرے گا نا۔ وہ تو کہے گا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری جیب تو خالی ہے۔ تو لاشعور اس دھوکے کو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ دیکھیں، لاشعور اسے دھوکا سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا، لاشعور کو سچ اور جھوٹ کی تفریق کرنا نہیں آتا۔ وہ ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی باہر کی حقیقت کو نہیں مانتا، وہ صرف اس حقیقت کو مانتا ہے جو اندر محسوس کی جا رہی ہے۔ واہ! کتاب بتاتی ہے کہ لاشعور کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ احساس ظاہری دنیا میں فی الحال موجود ہے یا نہیں۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کیا محسوس کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی شخص خوشحالی کا گہرا احساس پیدا کر لیتا ہے تو لاشعور یہ نہیں جانتا کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں۔ وہ بس اس احساس کو ایک سچائی مان لیتا ہے اور پھر حالات، مواقع اور واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ وہ خوشحالی باہر ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے مصنف نے بار بار کہا ہے کہ احساسات پر کنٹرول ہی زندگی کا سب سے اہم ڈسپلن ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات کی وضاحت کریں۔ احساسات پر کنٹرول کا مطلب اپنے جذبات کو زبردستی دبانا تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم کسی ناخوشگوار چیز کو محسوس نہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو اور زیادہ شدت سے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب روزمرہ زندگی میں یہ بہت عام ہے کہ انسان بیک وقت دو متضاد احساسات میں گھرا ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی انسان ایک اہم نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ شعوری طور پر خود کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نوکری مل جائے گی، لیکن دوسری طرف اس کے معدے میں ایک عجیب سی کھنچن ہے، دل دھڑک رہا ہے، یعنی اسے مسترد ہونے کا شدید خوف ہے۔ جی، ہم سب نے یہ تجربہ کیا ہے۔ اب یہ تو دو بالکل متضاد پیغامات ہو گئے نا۔ شعور کچھ اور کہہ رہا ہے اور جسمانی احساس کچھ اور۔ ایسی صورت میں لاشعور کس کی سنے گا؟ ایسی صورتحال میں قانون بہت بے رحم اور بالکل سیدھا ہے۔ اگر دو متضاد احساسات موجود ہوں تو لاشعور ہمیشہ اس احساس کو ظاہر کرے گا جو زیادہ حاوی یا ڈومیننٹ ہوگا۔ اچھا، یعنی جو فیلنگ زیادہ مضبوط ہوگی۔ بالکل، الفاظ کی وہاں کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر کوئی زبان سے کامیابی کے دعوے کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ خوف محسوس کر رہا ہے تو لاشعور اس خوف کو ہی حتمی سچ مانے گا، کیونکہ وہ احساس زیادہ گہرا ہے۔ اور یہیں پر مصنف ایک بہت ہی انقلابی اصول بتاتے ہیں جسے وہ آئی ایم یعنی میں ہوں کا اصول کہتے ہیں۔ میں ہوں کا اصول، یہ سننے میں تھوڑا پراسرار لگ رہا ہے۔ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ اس کا عملی مطلب سمجھنا ہی تو اصل میں زندگی بدلنے کی چابی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جو حالت انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ ہے، وہ ہمیشہ اس حالت پر غلبہ پا لیتی ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔
مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ بار بار یہ سوچتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، تو وہ دراصل اپنے لاشعور کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں ابھی بیمار ہوں۔ اوہ، یہ تو ذہن کے پردے چاک کر دینے والی بات ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کل یہ چیز ملے گی یا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو اس کے لاشعور تک جو اصل جذبہ پہنچ رہا ہے وہ اس چیز کے موجود نہ ہونے کا احساس ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ وہ شخص دراصل اپنی موجودہ کمی اور محرومی کو محسوس کر رہا ہے۔ بالکل، مستقبل میں کچھ بننے کی خواہش کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ابھی وہ نہیں ہیں، اور لاشعور چونکہ صرف حال میں کام کرتا ہے تو وہ اسی کمی کے احساس کو پکڑ لیتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے سینسیشن پریسیڈز مینیفیسٹیشن، یعنی احساس ظہور سے پہلے آتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی حقیقت میں کچھ بدلنا چاہتا ہے تو اسے اپنی خواہش کو ایک ایسی حالت کے طور پر محسوس کرنا ہوگا جو پہلے سے موجود ہے۔ اسے محسوس کرنا ہوگا کہ وہ ابھی اسی لمحے وہ شخص ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ جب میں بنوں گا کی جگہ میں ہوں کا احساس حاوی ہو جاتا ہے تو لاشعور کے پاس اسے حقیقت میں بدلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ بات سمجھنا تو آسان ہے، لیکن عملی طور پر کرنا کتنا مشکل ہے نا۔ انسان کا دماغ تو ہر وقت حالات کی سنگینی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ باہر کی دنیا دراصل ہماری اندرونی دنیا کا ہی عکس ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں مسلسل مسائل آ رہے ہیں، ناکامیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں ناکامی کا احساس بہت گہرے طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ جی، اور کتاب اس حوالے سے بہت گہرائی میں جاتی ہے کہ منفی احساسات صرف باہر کے حالات خراب نہیں کرتے، بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، بیماریاں بھی؟ بالکل، جب انسان کسی خوف، غلطی یا ناکامی پر شدید رد عمل دیتا ہے اور پھر ان جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے انہیں اندر دبا لیتا ہے، تو وہ دبائے ہوئے جذبات جسم میں بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی منفی احساس جب لاشعور میں اترتا ہے تو وہ خامیوں کا نقشہ بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب کوئی خوشی اور کامیابی کے احساس کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے تو اس کی باہر کی زندگی بھی انہی چیزوں کا عکس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، جب انسان پر منفی خیالات کا حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے ذہن سے لڑنا شروع کر دیتا ہے نا۔ ہم خود کو زبردستی مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے خوف محسوس نہیں کرنا، مجھے ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے۔ یہ جو ہم اپنے ذہن کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ لاشعور کو بدلنے میں کام آتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے، اور نیول گوڈارڈ نے اس پر بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں لاشعور کو انسان کا غلام سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ لاشعور زبردستی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ کتاب شعور اور لاشعور کے تعلق کو آقا اور غلام کے بجائے ایک شوہر اور بیوی کے رشتے سے تشبیہ دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی کی تشبیہ، یہ تھوڑی عجیب لیکن بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک صحت مند رشتے میں تو زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ جس طرح ایک ازدواجی رشتے میں اگر کوئی زبردستی احکامات چلانے کی کوشش کرے تو دوسرا بغاوت پر اتر آتا ہے، بالکل ویسے ہی لاشعور کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب شعور لاشعور پر زبردستی کوئی خیال مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قائل نہیں ہوتا، بلکہ ریزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی گھبرایا ہوا ہے اور وہ زبردستی خود سے کہے مجھے نہیں گھبرانا، مجھے خوفزدہ نہیں ہونا، تو اس کوشش میں جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ دراصل الجھن اور ذہنی دباؤ کا ہے۔ لاشعور ان الفاظ کو تو سنتا ہی نہیں، وہ اس دباؤ اور کھنچاؤ کو محسوس کرتا ہے اور نتیجے میں مزید گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کے جال کی طرح ہو گیا۔ مطلب ہم جس چیز سے بھاگنے کے لیے جتنا زیادہ زور لگاتے ہیں، ہم دراصل اتنا ہی اس چیز کے احساس کو طاقتور کر رہے ہوتے ہیں، اور لاشعور اسی کو پکڑ لیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ لاشعور کو حکم نہیں دیا جا سکتا، اسے قائل کرنا پڑتا ہے، یعنی پرسویڈ کرنا پڑتا ہے، اور قائل کرنے کا طریقہ پرسکون محبت ہے۔
جب شعور ایک مثبت احساس کو بغیر کسی لڑائی کے نرمی کے ساتھ اپناتا ہے تو لاشعور اسے بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ یہ اصول ہمیں اس حتمی سچائی کی طرف لے جاتا ہے کہ ایز ود ان سو ود آؤٹ، یعنی جیسا اندر ویسا باہر۔ صحیح۔ جو احساس لاشعور کے اندر بویا جائے گا وہی باہر ظاہر ہوگا۔ انسان کو کبھی وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ چاہت تو ایک کمی کا نام ہے نا۔ انسان کو ہمیشہ وہ ملتا ہے جو وہ اندر سے ہوتا ہے یا جو وہ محسوس کرتا ہے۔ یار یہ جملہ تو واقعی لکھ کر سامنے رکھ لینے والا ہے کہ انسان کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، اسے وہ ملتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص باہر کی دنیا میں تبدیلی ڈھونڈ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ حالات یا کوئی اور انسان آ کر اس کی زندگی بدل دے گا تو وہ غلط سمت میں دیکھ رہا ہے۔ باہر تو صرف نتیجہ ہے، اصل فیکٹری تو انسان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کوئی شک نہیں، شعور کے مواد کو بدلے بغیر دنیا کو بدلنے کی کوشش بالکل بے سود ہے۔ زندگی کا ہر چھوٹا بڑا واقعہ ہمارے لاشعور پر چھپے ہوئے نقوش کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بس وہ احساس بدلنا ہوگا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ احساس بدلنے کا مطلب سیدھا سیدھا اپنی قسمت بدل لینا ہے۔ واہ، آج کے اس گہرے جائزے نے واقعی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے ارد گرد کے حالات محض اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہی اندرونی احساسات کا مادی روپ ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارا شعور خیالات چنتا ہے، اور اگر ان خیالات کو سچے احساس کی طاقت مل جائے تو لاشعور بغیر کوئی سوال کیے انہیں ہماری دنیا کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ زبردستی یا ذہنی لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پرسکون انداز میں اپنی مطلوبہ زندگی کو حال کے لمحے میں محسوس کرنا ہی لاشعور کو قائل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ جاننا واقعی حیران کن ہے کہ ہماری قسمت کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے احساسات میں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس قانون کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی اس نہایت بصیرت افروز کتاب کے پہلے چیپٹر کا تجزیہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سیریز ابھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے چیپٹر 2 یعنی نیند پر اور چیپٹر 3 یعنی دعا پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ نیند اور دعا کس طرح ہمارے لاشعور کو باقاعدہ پروگرام کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کی طرح استعمال کی جا سکتی ہیں۔ آخر ہم اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ سو کر گزارتے ہیں نا، تو کیا وہ نیند ہماری جاگتی ہوئی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے؟ یہ جاننا یقیناً بے حد دلچسپ ہوگا۔ ہاں، اگلا حصہ یقیناً لاشعور کو پروگرام کرنے کی پریکٹیکل چیزوں پر مبنی ہوگا۔ لیکن آج کے اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے کتاب کے اس قانون کی روشنی میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ہم سب کو آج سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ احساس کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ دنیا میں اپنا اظہار ضرور ڈھونڈتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد ذرا سوچئے، وہ کون سے خاموش احساسات اور چھپے ہوئے ڈر ہیں جنہیں آج شعوری طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے یا دبایا جا رہا ہے، لیکن وہ خاموشی سے لاشعور کے اندھیرے میں کام کر رہے ہیں اور کل کی وہ حقیقت تعمیر کر رہے ہیں جس کا سامنا صبح جاگنے پر کرنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک لرزہ دینے والا اور گہرا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے احساسات کی نگرانی کرنے کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں نا کہ یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے یہ بالکل ایک فلم کی طرح ہے۔ جی بالکل، ایک چلتی پھرتی فلم۔ ہاں، اور انسان خود کو اس فلم کا ہیرو سمجھتا ہے۔ سارا دن بھاگ دوڑ ہوتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، حالات سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس فلم کی اصل کہانی اس وقت لکھی جا رہی ہو جب بظاہر، میرا مطلب ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا؟ یعنی جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے؟ بالکل، یا پھر کسی بہت ہی خاموش اور پرسکون حالت میں ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم بالکل اسی حیرت انگیز نظریے کے اندر جانے والے ہیں۔ پچھلے حصے کا اگر تھوڑا سا ریکال کریں تو ایک بہت ہی طاقتور بات سامنے آئی تھی کہ احساسات ہی ہماری حقیقت کو بناتے ہیں۔ صحیح، جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی مادی دنیا میں شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آخر ان احساسات کو ذہن کے اس پراسرار حصے تک یعنی لاشعور تک، سب کانشیس تک کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ وہی تو اصل میں اس پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔
دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں ذہن کی اس تقسیم کو دیکھنا ہوگا جسے ہم شعور اور لاشعور کہتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ احساسات صرف اندرونی رد عمل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سانچہ ہے۔ ایک سانچہ جس میں بیرونی زندگی ڈھلتی ہے نا؟ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے دروازے ہیں جو سیدھے اس کنٹرول روم تک جاتے ہیں۔ تو آج ہم کتاب کے چیپٹر 2 اور 3 کو ڈی کوڈ کریں گے۔ فراہم کردہ مواد کے مطابق انسان کے پاس 2 انتہائی قدرتی اور طاقتور دروازے موجود ہیں۔ پہلا ہے نیند اور دوسرا ہے دعا۔ نیند اور دعا؟ صحیح۔ جی، اور یہ دونوں صرف روزمرہ کی روٹین یا روایتی رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حالتیں ہیں جہاں شعور اپنی پہرےداری چھوڑ دیتا ہے اور لاشعور پیغامات وصول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو چلیں سب سے پہلے اس پہلے دروازے کی طرف چلتے ہیں جو کہ نیند ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ نیند دراصل سب کانشس کا قدرتی دروازہ ہے اور انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ 1/3 حصہ؟ جی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، لیکن یہاں مصنف نے ایک بہت ہی انوکھی تشبیہ استعمال کی ہے۔ اس نے شعور کو ایک مرد اور لاشعور کو ایک عورت یا کیلے محبوب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بہت دلچسپ اینگل ہے۔ ہاں، اور کہا گیا ہے کہ نیند کی حالت میں یہ دونوں ایک تخلیقی رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ یہ تشبیہ بظاہر تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، مطلب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں اس تشبیہ کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی طریقہ کار چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، جاگنے کی حالت میں جو شعور ہے نا، وہ دنیا کا سامنا کرتا ہے، وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، منطق استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ ایکٹیو رہتا ہے، ایک طرح کا مردانہ کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جب انسان سوتا ہے تو یہی شعور دن بھر کے جمع کیے گئے تمام احساسات اور خیالات لے کر لاشعور کے پاس جاتا ہے۔ لاشعور کا کردار بالکل ایک وفادار محبوب یا پھر ایک زرخیز زمین جیسا ہے۔ اچھا، زرخیز زمین سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ ان احساسات پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ احساس سچا ہے یا جھوٹا۔ وہ بس ان احساسات کو قبول کرتا ہے اور اپنا تخلیق کا عمل شروع کر دیتا ہے، تاکہ اگلی صبح ان احساسات کو حقیقت کا روپ دے سکے۔ صحیح، لیکن یہاں مجھے ایک چیز بہت کھٹکتی ہے۔ جی بتائیں، کیا چیز؟ فرض کریں، مثال کے طور پر ایک شخص دن بھر بہت پریشان رہا، رات کو بستر پر بھی اسے بلز بھرنے کی ٹینشن ہے یا نوکری جانے کا خوف ہے، اور وہ اسی خوف کے احساس کے ساتھ سو جاتا ہے۔ یہ تو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ تو اب اگر لاشعور اتنا ہی طاقتور اور تخلیقی ہے تو کیا وہ اس خوف کو بھی سچ مان لے گا؟ مطلب یہ تو ایک بہت بڑی خامی لگتی ہے۔ لاشعور کو تو انسان کی حفاظت کرنی چاہیے نا۔ یہ واقعی ایک بہت منطقی سوال ہے۔ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ ذہن کا اتنا طاقتور حصہ بھلا نقصان کیوں پہنچائے گا، لیکن ماخذ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ لاشعور نان سلیکٹیو ہے۔ نان سلیکٹیو یعنی وہ فیصلہ نہیں کرتا؟ بالکل، وہ غیر جانبدار ہے۔ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ صرف اور صرف ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت احساس کی شکل میں ہوتی ہے۔ اوہو، تو اگر سونے سے پہلے کا آخری احساس ناکامی کا ہے تو لاشعور اسے ایک حکم سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی اس شخص کی اصل حقیقت ہے اور یہی اسے درکار ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایسے حالات، واقعات اور لوگوں کو زندگی میں لے آتا ہے جو اس پریشانی کو سچ ثابت کر سکیں۔ یہ تو واقعی مائنڈ باگلنگ بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے ذرا سمجھتے ہیں۔ کیا ہم شعور کو ایک کلب کے سخت باؤنسر کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ باؤنسر؟ ہاں، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ مطلب دن کے وقت وہ باؤنسر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور ہر خیال کو چیک کرتا ہے کہ اندر جانے دوں یا نہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ منطق کی بنیاد پر چیکنگ کرتا ہے۔ لیکن جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو وہ باؤنسر سو جاتا ہے۔ اب لاشعور کا جو VIP لاؤنج ہے وہ تو بالکل کھلا ہے۔ بالکل کھلا ہے، بغیر کسی پہرے دار کے۔ تو اس وقت ذہن میں جو بھی احساس چل رہا ہوتا ہے، چاہے غریبی کا ہو، غصے کا ہو یا کامیابی کا، وہ سیدھا اس VIP لاؤنج میں چلا جاتا ہے اور وہاں ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ جی، یہ مثال اس پورے عمل کو بہت اچھے سے واضح کر رہی ہے۔ دن کے وقت جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو باؤنسر فوراً کہتا ہے کہ نہیں،
تمہاری تو جیب خالی ہے، تم کیسے کامیاب ہو؟ ہاں، وہ باؤنسر فوراً حقیقت کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، لیکن نیند میں جانے سے ٹھیک پہلے کا جو دھندلا سا وقت ہوتا ہے نا، وہاں شعور کی گرفت بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے کتاب میں ایک اصول سختی سے بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے کی حالت ہی سب کچھ طے کرتی ہے۔ یعنی وہ جو آخری احساس ہوتا ہے جو انسان کو نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ جی، اور وہی پوری رات اس وی آئی پی لاؤنج میں پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مایوسی کے ساتھ سو رہا ہے تو سمجھے وہ اپنے ہی مستقبل کو زہرآلود کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو بستر پر لیٹ کر بری خبریں پڑھنا یا کسی سے جھگڑا کر کے غصے میں سو جانا، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اگلے دن کی تباہی کا بیج بونے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ تو اصول یہ ہوا کہ سونے سے پہلے ہمیشہ خود کو کامیاب، مطمئن اور خوش محسوس کرنا چاہیے۔ جو آپ سونے سے پہلے محسوس کرتے ہیں وہی اگلے دن کی حقیقت بنتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا پہلا دروازہ۔ لیکن نیند تو ایک ایسا عمل ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے نا، یعنی غیر ارادی ہے۔ انسان 24 گھنٹے تو نہیں سو سکتا۔ جی بالکل، جاگنا بھی تو ہے۔ تو کیا جاگتے ہوئے دن کے کسی بھی حصے میں اس باؤنسر کو چکمہ دے کر لاشعور کے وی آئی پی لاؤنج میں جانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہاں چیپٹر 3 کا تعارف آتا ہے، یعنی دعا یا پریئر۔ جی، ماخذ یہی متبادل راستہ پیش کرتا ہے جسے دعا کہا گیا ہے، لیکن یہاں نا ایک بہت بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ کیسی وضاحت؟ وہ یہ کہ کتاب میں دعا کا وہ تصور بالکل پیش نہیں کیا گیا جو عام طور پر ہمارے معاشروں میں رائج ہے۔ عام طور پر تو دعا کو ایک رسم سمجھا جاتا ہے، جہاں ہم روتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہماری کمی کو دور کیا جائے۔ ہاں، رکیے ذرا، یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہی کچھ مانگنا یا کسی کمی کا رونا ہے۔ اگر مانگنا نہیں ہے تو پھر دعا کیا ہے؟ نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو اصل مسئلہ ہی اس مانگنے کے عمل میں چھپا ہے۔ جب کوئی شخص رو رو کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے اندر سب سے مضبوط احساس کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہی احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ بالکل، یعنی کمی کا احساس، فیلنگ آف لیک۔ وہ اپنے لاشعور کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کے بغیر ادھورا ہوں، اور ہم یہ تو طے کر چکے ہیں نا کہ لاشعور صرف احساس کی زبان سمجھتا ہے، اور وہ اس کو سچ بھی مان لیتا ہے۔ جی، تو وہ اس کمی کے احساس کو پکڑ لیتا ہے اور زندگی میں مزید کمی، مزید محتاجی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے واضح کیا ہے کہ دعا کا مطلب مانگنا یا التجا کرنا نہیں، بلکہ دعا کا اصل مطلب محسوس کرنا ہے۔ محسوس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے الفاظ سے زیادہ اس کیفیت کی اہمیت ہے جو اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ماخذ میں اس کے لیے ایک بہت خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے، فیلنگ آف وش فلفلڈ، یعنی خواہش کے پورے ہونے کا احساس۔ جی، کامیاب دعا کا سب سے بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنی خواہش کو اس طرح محسوس کیا جائے جیسے وہ پہلے سے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نوکری مل جائے، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ مجھے نوکری مل چکی ہے، اب مجھے کیسا لگ رہا ہے، کیا میں پرسکون ہوں، کیا میں خوش ہوں، ہے نا؟ 100%۔ اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ذہن کو پرسکون رکھنا بہت ضروری ہے۔ مصنف اسے ایلیوژن آف سلیپ یعنی نیند کا وہم کہتا ہے۔ نیند کا وہم؟ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے وقت جسم کو مکمل طور پر پرسکون اور ریلیکس رکھا جائے۔ کسی کرسی پر آرام سے بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، تاکہ بیرونی دنیا سے تھوڑا رابطہ کٹ جائے؟ جی، جب حواس مدھم پڑ جاتے ہیں تو شعور کا باؤنسر غنودگی میں چلا جاتا ہے، اور پھر جاگتے ہوئے بھی لاشعور کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، فرض کریں ایک شخص کی جیب بالکل خالی ہے، اس پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور خود کو کروڑ پتی محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جتنا زور لگاتا ہے نا، اس کا دماغ اتنی ہی زور سے چیختا ہے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، کل بل بھرنا ہے۔ ہاں، یہ تصادم تو ہوتا ہے۔ تو جب حقیقت اور خواہش میں اتنا بڑا تصادم ہو تو انسان زبردستی یہ احساس کیسے پیدا کرے؟ دیکھیں، یہیں پر اس پورے عمل کا سب سے نازک اصول آتا ہے۔ زبردستی تو کرنی ہی نہیں ہے۔
ماخذ کہتا ہے کہ کوشش یا زور زبردستی سے کوئی احساس پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یعنی ایفرٹ نہیں کرنی۔ بالکل نہیں۔ جب بھی خواہش اور احساس میں جنگ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ احساس ہی جیتتا ہے۔ اسے نفسیات میں لا آف ریورسڈ ایفرٹ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہم جتنا زور لگاتے ہیں چیز اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ جی، کیونکہ جب کوئی زور لگا کر خود کو منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ امیر ہے، تو وہ اصل میں اپنی توجہ اپنی غریبی پر مرکوز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لاشعور کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے امیر ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ کیونکہ میں غریب ہوں۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو پھر اس مخمصے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر زور زبردستی نہیں کرنی تو بغیر کوشش کے ایفرٹ لیس طریقے سے یقین کیسے لایا جائے؟ اس کا حل صرف یقین اور تسلیم کرنے میں ہے۔ ماخذ بار بار زور دیتا ہے کہ حواس جو کچھ دکھا رہے ہیں انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے اگنور کر دیں۔ بالکل، کیونکہ ظاہری حالات تو محض ماضی کے احساسات کا نتیجہ ہیں۔ جب جسم ڈھیلا چھوڑیں تو زبردستی کوئی تصویر نہ بنائیں، بس اس راحت کو، اس ریلیف کو محسوس کریں جو خواہش پوری ہونے کے بعد قدرتی طور پر ملتی ہے۔ صحیح، بس اس سکون کی کیفیت میں ڈوب جانا ہے۔ اب یہ بات کافی واضح ہو رہی ہے کہ نیند اور دعا میں اصل مشترکہ چیز کیا ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں بیرونی دنیا کے شور کو بند کر کے اندرونی دنیا پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ بالکل، چلیں اب ان دونوں چیزوں کو ذرا ملا کر دیکھتے ہیں۔ لاشعور کے کام کرنے کا جو یہ پورا طریقہ کار ہے، اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی، اگر ہم شعور کو بیج بونے والا سمجھیں اور لاشعور کو زمین سمجھیں تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، زمین تو یہ نہیں دیکھتی نا کہ بیج زہریلے پودے کا ہے یا پھلدار درخت کا، جو بو دیا جائے گا وہ اگائے گا۔ بالکل، اور انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا دن لاشعوری طور پر خوف اور شک کے بیج بوتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے کہ زندگی میں کانٹے کیوں آگ رہے ہیں۔ اس پر ایک اور نکتہ ذہن میں آتا ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، یعنی فری ول ہے۔ جی، ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے، لیکن ماخذ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ جاگنے کی حالت میں انسان دراصل مجبور ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب بس کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست فلسفیانہ موڑ ہے۔ اگر ہم اسے غور سے سمجھیں نا تو جاگنے کی حالت میں انسان واقعی مجبور ہے۔ ہیں؟ واقعی مجبور ہے؟ جی، کیونکہ وہ ان احساسات پر عمل کرنے پر مجبور ہے جو اس نے نیند یا دعا کی حالت میں لاشعور میں ڈالے تھے۔ لاشعور ان احساسات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کے رویے اور حالات کو خود بخود ایک سمت میں ڈھکیلتا ہے۔ تو پھر ہماری آزاد مرضی کہاں گئی؟ کیا یہ سب پہلے سے طے ہے؟ آزاد مرضی بالکل موجود ہے، لیکن وہاں نہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں۔ دن کے رد عمل میں آزاد مرضی نہیں ہے، بلکہ آزاد مرضی صرف اتنی ہے کہ انسان یہ چن سکے کہ وہ کیسا محسوس کرنا چاہتا ہے۔ یعنی رات کو سوتے وقت یا دعا کرتے وقت جو احساس ہم چنتے ہیں وہی ہماری اصل فری ول ہے۔ بالکل، وہ آزادی صرف اس بیچ کے انتخاب تک ہے۔ ایک بار احساس چن لیا اور لاشعور کو دے دیا تو پھر کہانی لکھ دی گئی۔ پھر انسان محض ایک اداکار رہ جاتا ہے جو وہی اسکرپٹ ادا کر رہا ہوتا ہے جو اس نے خود لکھا تھا۔ کیا بات ہے! اس کو ذرا ایک ڈائریکٹر اور فلم کی مثال سے جوڑتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹر جب فلم کا اختتام یعنی ہیپی اینڈنگ دیکھ لیتا ہے تو وہ اس مقصد کو ذہن میں پختہ کر لیتا ہے۔ جی، اسے اینڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ بیچ کا راستہ کیسا ہوگا، کیمرہ کہاں لگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ماخذ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ مقصد کو قبول کر لینے سے لاشعور خود بخود اس تک پہنچنے کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں بس یہ پریشانی نہیں لینی کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور یہی کیسے کا سوال ہمارے ذہن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شعور فوراً حساب لگاتا ہے کہ حالات خراب ہیں، ڈگری نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور جیسے ہی ہم یہ الجھن پالتے ہیں، ہم رکاوٹوں کا احساس لاشعور کو دے دیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر لاشعور ان رکاوٹوں کو حقیقی شکل دے دیتا ہے۔ نچوڑ یہ ہے کہ لاشعور کو ظاہری حالات سے کوئی غرض نہیں، وہ راستے خود پیدا کر لیتا ہے، بس اسے ایک واضح احساس چاہیے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو اس حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ نیند اور دعا یہ دونوں وہ قدرتی دروازے ہیں جن کے ذریعے ہم سب کانشیس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جی، اور دونوں کا اصل راز فیلنگ آف وش فلفلڈ میں پوشیدہ ہے، یعنی خواہش کے مکمل ہونے کے احساس میں۔
یہ جاننا کتنا حیران کن ہے کہ لاشعور کوئی باہر کی طاقت نہیں بلکہ اندر کا ایک خادم ہے جو صرف احساس کی زبان سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یہ علم انسان کو حالات کی غلامی سے نکال کر اپنا خالق خود بنا دیتا ہے۔ تو یہاں نا سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی ضرور۔ اگر آج رات بستر پر لیٹتے وقت کا احساس آپ کے کل کے دن کی پوری اسکرپٹ لکھ رہا ہے، آنے والے حالات اور رویوں کو لکھ رہا ہے، تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج رات کون سا کردار چنا جانے والا ہے؟ کیا وہی پرانا خوف اور ناکامی کا کردار دہرایا جائے گا، یا پھر سکون اور کامیابی کے ایک نئے کردار کو اس VIP لاؤنج میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی؟ یہ واقعی وہ لمحہ ہے جو ہر روز زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ تو ذہن اور احساسات کی اس دنیا کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم چیپٹر 4 یعنی اسپرٹ اور فیلنگ پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ احساس کس طرح دراصل پوری زندگی کے نظام کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان ایک انتہائی جدید ترین مشین کے سامنے کھڑا ہے، ایک ایسی مشین جو کائنات کی ہر چیز بنا سکتی ہے۔ بالکل، کچھ بھی تخلیق کر سکتی ہے۔ بالکل۔ انسان اس مشین کو جو بھی حکم دے گا وہ اسے پورا کر دے گی، لیکن اس مشین میں ایک بہت عجیب خرابی ہے، یا کہہ لیں خوبی ہے۔ خوبی ہی کہوں گی میں تو اسے۔ ہاں، کیونکہ یہ مشین انسان کے الفاظ کو بالکل نہیں سنتی۔ کوئی کتنا ہی چیخ لے، منتیں کر لے، یہ مشین پوری طرح بہری ہے۔ 100% بہری ہے، وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور وہ زبان ہے انسان کے دل کی دھڑکن، اس کے اعصاب کا تناؤ اور اس کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا احساس۔ یعنی اگر کوئی زبان سے کہے مجھے کامیابی چاہیے لیکن اندر سے وہ خوف زدہ ہو تو مشین اس خوف کو پڑھ لیتی ہے اور پھر مزید خوفناک حالات پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم کسی سائنس فکشن مووی کی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مشین ہر انسان کے اپنے دماغ کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ ہمارا اپنا وجود ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے انسانی نفسیات کے سب سے گہرے راز کھلتے ہیں۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی مشین کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہے، اس کا خفیہ پاسورڈ ڈھونڈنا ہے۔ بالکل۔ ہم نویل گوڈارڈ کی مشہور کتاب فیلنگ از دا سیکرٹ کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر تھوڑا سا پچھلے سیشنز کو یاد کریں تو پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا تھا کہ نیند اور دعا وہ دو اہم دروازے ہیں جو ہمارے باشعور ذہن کے شور کو بند کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے لاشعور تک یعنی سب کانشس تک جانے کا راستہ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نیند کے دوران دماغ کے ویوز تبدیل ہوتے ہیں، جو کہ نئے بیج بونے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو یہ حصہ 3 ہے اور اس میں ہم کتاب کے آخری چیپٹر پر بات کریں گے، چیپٹر 4، جس کا عنوان ہے اسپرٹ مائنس فیلنگ۔ یہ سب سے کمال کا چیپٹر ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ نیند اور دعا دروازے تو ہیں، لیکن گوڈارڈ کے مطابق ان دروازوں کو کھولنے والی چابی کیا ہے؟ دیکھیں، وہ چابی صرف اور صرف انسان کا احساس ہے، یعنی فیلنگ۔ کتاب میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ احساس ہی اصل طاقت ہے۔ بغیر احساس کے کوئی خیال اندر نہیں جاتا؟ بالکل نہیں جاتا۔ گوڈارڈ اسے سمجھانے کے لیے بائبل کا ایک حوالہ دیتے ہیں، زکریا باب 4 آیت 6 کا، جس میں کہا گیا ہے کہ نہ طاقت سے، نہ زور سے، بلکہ میری روح سے۔ اچھا، تو یہاں روح یا اسپرٹ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جادوئی چیز؟ نہیں، کوئی پراسرار چیز نہیں ہے۔ یہاں اسپرٹ کا مطلب وہ گہرا احساس ہے جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یعنی زور لگانے سے کام نہیں ہوتا؟ بالکل، شعوری طور پر لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام اس احساس سے بنتا ہے جو اندر غالب ہوتا ہے۔ اور گوڈارڈ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے یعنی فیتھ، وہ دراصل احساس کا ہی دوسرا نام ہے۔ رکیں، ذرا مجھے اس بات پر ایک سوال اٹھانے دیں۔ جی ضرور پوچھیں۔ یہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ایمان ہی احساس ہے اور آپ وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر عملی دنیا کی بات کریں تو کیا یہ تھوڑا حقیقت سے دور نہیں لگتا؟ کس طرح سے؟ فرض کریں ایک شخص واقعی شدید مالی بحران میں، اس کے سر پر قرض ہے یا کوئی بہت بیمار ہے۔ صحیح، سمجھ رہی ہوں۔ تو آپ یا گوڈارڈ اس شخص سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ قرض میں ڈوبے ہونے کے باوجود امیر ہونے کا احساس کریں؟
کیا یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور ہر پریکٹیکل انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ مطلب ایک عام انسان ان تکلیف دہ زمینی حقائق کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کو ٹاکسک پازیٹیوٹی کا مشورہ دے رہے ہوں، لیکن گوڈارڈ یہاں حقائق کو جھٹلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انسانی نفسیات کے ایک بہت گہرے میکینزم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے آج کی نیورو سائنس کے زاویے سے دیکھیں، ہاں، وہ کیا کہتی ہے؟ دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہتے ہیں، یا شارٹ میں RAS۔ جی، یہ نظام ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، فلٹر مطلب کیسا فلٹر؟ دیکھیں، انسان کے ارد گرد ہر سیکنڈ میں لاکھوں معلومات ہوتی ہیں، جی، لیکن یہ فلٹر صرف انہی چیزوں پر توجہ دلاتا ہے جو انسان کے اندرونی احساس سے میچ کرتی ہیں۔ اوہ، یعنی اگر وہ مقروض انسان اندر سے صرف خوف محسوس کر رہا ہے تو اس کا لاشعور اور دماغی فلٹر دنیا میں موجود مواقع اور حل کو بلائنڈ کر دے گا، وہ اسے نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اور صرف مزید نقصانات ہائی لائٹ ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، لاشعور کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لاشعور بالکل اندھا ہے۔ بالکل اندھا اور غیر جانبدار ہے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتا۔ وہ یہ بحث نہیں کرتا کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں۔ اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اس جذباتی سگنل کو پکڑتا ہے جو اسے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص نو رو کر کچھ مانگتا ہے تو اصل میں وہ لاشعور کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ 100% درست۔ مانگنے کے اس عمل میں ایک زبردست محرومی اور کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اور چونکہ لاشعور الفاظ نہیں سنتا، وہ اس محرومی کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاں، اور ایسے حالات بنا دیتا ہے جو اس محرومی کو مزید سچ ثابت کریں۔ اصول بہت سمپل ہے کہ انسان وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا جس کی وہ صرف خواہش کرتا ہے۔ وہ صرف اسے اپنی طرف کھینچتا ہے جو وہ اندر سے ہوتا ہے۔ بالکل، آپ وہی ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ یار، یہ بات تو بالکل میگنیٹ جیسی ہے۔ میگنیٹ کی طرح؟ کیسے؟ دیکھیں نا، میگنیٹ لوہے کو کھینچنے کے لیے کوئی محنت یا کوشش تھوڑی کرتا ہے۔ وہ زور نہیں لگاتا، پسینہ نہیں بہاتا۔ ہاں بالکل، نہ ہی منتیں کرتا ہے۔ میگنیٹ کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ لوہا خود بخود کھچا چلا آتا ہے۔ تو گوڈارڈ کا کہنا بھی یہی ہے کہ دنیا سے نہیں لڑنا، خود کو میگنیٹ بنانا ہے۔ کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ جب کوئی شخص اس حالت کو اپنا لیتا ہے تو کوئی شعوری کوشش نہیں کرنی پڑتی، حالات خود ڈھل جاتے ہیں۔ کوئی ریئل لائف مثال ہے اس کی؟ بالکل، محمد علی باکسر کا وہ مشہور جملہ یاد ہے؟ ہاں، آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات میں نے تب کہی تھی جب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بالکل نہیں۔ یہ ایک احساس کو اپنانا تھا۔ انہوں نے اپنے لاشعور کو اس احساس سے اتنا بھر دیا کہ ان کا جسم اور حالات اسی کے تابع ہو گئے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے ہر خیال کے ساتھ ایک احساس جڑا ہوتا ہے۔ اسی کو لا آف ازمپشن کہتے ہیں، یعنی خود کو پہلے سے وہی سمجھ لینا جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن الجھن پھر وہی ہے نا، دن بھر میں تو ہمیں 60-70 ہزار خیالات آتے ہیں۔ ہاں، کبھی خوف کے، کبھی خوشی کے۔ تو اتنے سارے ذہنی شور کے درمیان کوئی شخص اس ایک خاص احساس کو مضبوط کیسے کرے؟ کیا سارا دن خیالات سے لڑنا پڑے گا؟ نہیں، خیالات سے لڑنا تو پھر وہی زور کا استعمال ہو جائے گا نا جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر کوئی منفی خیالات سے لڑتا ہے تو اصل میں وہ ان پر توجہ دے کر انہیں اور طاقتور بنا رہا ہے۔ اصل کام لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے غالب رویے یعنی ڈومیننٹ فیلنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی ڈسپلن لانا ہوگا۔ جی، لاشعور ان ہزاروں عارضی خیالات پر کام نہیں کرتا جو بادلوں کی طرح آتے جاتے ہیں، وہ اس جڑ کو پکڑتا ہے جو پورے دن انسان پر چھائی رہتی ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہو تو یہ بالکل میتھڈ ایکٹنگ کی طرح ہے۔ میتھڈ ایکٹنگ؟ ارے واہ، اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں۔ یہ روزمرہ کی زندگی سے کیسے جڑتی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی بڑا ایکٹر کسی تاریخی کردار کو نبھاتا ہے تو وہ کیمرے کے سامنے صرف ڈائیلاگ نہیں بولتا، وہ تو کیمرے کے پیچھے بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ ہفتوں تک خود کو اسی کردار میں محسوس کرتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے، سوچتا ہے، اس کا اعصابی نظام مان لیتا ہے کہ وہ واقعی وہی شخص ہے۔ تو گوڈارڈ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔
بالکل. خواہش کی تکمیل کے لیے کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں، صرف احساس کو اپنانا ہے. جب انسان محسوس کر لیتا ہے کہ خواہش پوری ہو چکی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اور یہ سکون علامت ہے کہ لاشعور نے میسج ریسیو کر لیا ہے. ہاں، مطلب میں صحت مند ہو جاؤں گا اور میں صحت مند ہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح بات ہے. پہلا جملہ مستقبل کا ہے جو بیماری کو مان رہا ہے، اور دوسرا حال کا ہے جو شفا کو مان رہا ہے. بالکل درست. اچھا، اگر ہم اسے ایک بہت ہی عام سی بورنگ صورتحال پر اپلائی کریں. جی بتائیں. فرض کریں کوئی شخص ہے جو دفتر میں اپنے باس کے رویے سے بہت پریشان ہے. روز کام پر جانا عذاب ہے. وہ سارا راستہ دماغ میں باس سے لڑتا ہوا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں. تو اب لا آف ازمپشن کے تحت وہ شخص کیا کرے؟ اسے کیسے بدلیں؟ بہت پریکٹیکل مثال ہے. دیکھیں، ابھی وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ وہ ناپسندیدہ حالات کو بار بار دہرا رہا ہے، غصے کو جی رہا ہے. لاشعور سمجھ رہا ہے کہ یہی اس کی حقیقت ہے. ہاں، اور وہ انسان کے باڈی لینگویج کو ویسا ہی بنا دیتا ہے. وہ دفتر جاتا ہے تو چہرے پر تناؤ ہوتا ہے، لہجہ دفاعی ہوتا ہے. اور باس وہ دیکھ کر مزید جارحانہ ہو جاتا ہے. ایک لوپ بن گیا نا؟ بالکل لوپ بن گیا. اب اگر یہ شخص گوڈارڈ کے اصول پر عمل کرے تو اسے باس سے بحث نہیں کرنی. تو اسے صرف محسوس کرنا ہے. ہاں، رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ دفتر میں بہت قابل قدر ہے، ویلیوڈ ہے، ایک محفوظ ماحول میں ہے. اور جب یہ احساس غالب ہو جائے گا تو اس کا دماغی فلٹر بدل جائے گا. ایگزیکٹلی. وہ دفتر جائے گا تو اس کا رویہ، چلنے کا انداز سب پرسکون ہوگا. اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو سامنے والا اپنا غصہ برقرار نہیں رکھ پاتا. واہ. یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی اور اچھی جاب مل جائے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. 100%. کیونکہ اب فلٹر بدل گیا ہے نا. تو مطلب یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو آسمان سے کچھ گرا دے گی. یہ اندر کی شفٹ ہے جو فیصلوں اور رویوں کو بدلتی ہے. بالکل. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ لوگ خود کو محدود کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پچھلے 10 سال سے ناکام ہوں تو اب خود کو کامیاب کیسے مان لوں؟ ہاں، وہ ماضی سے جڑے رہتے ہیں. اور کتاب اسی قید کو توڑنے کا کہتی ہے. اپنی امیجنیشن کو بڑھائیں. بیرونی دنیا اور حالات صرف ہمارے اندر کے احساس کا آئینہ ہے. آئینے والی مثال زبردست ہے. اگر کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور ماتھے پر تیوری چڑھی ہے تو وہ شیشے کو کھینچ کر مسکرات نہیں بنا سکتا. بالکل. شیشہ رگڑنے سے داغ صاف نہیں ہوتا. اسے اپنا چہرہ بدلنا ہوگا. آئینہ خود بدل جائے گا. اور ہم کتنا وقت آئینہ رگڑنے میں ضائع کرتے ہیں. یہی تو. آپ کو پتہ ہے کتاب میں جیزس کا بھی حوالہ ہے. ہاں، یسوع مسیح والا حصہ کہ انہوں نے اتنے حیرت انگیز کام کیوں کیے؟ کیونکہ وہ خود کو ویسا ہی مانتے تھے. ان کا سارا عمل اسی یقین پر تھا کہ وہ ایک عظیم طاقت سے جڑے ہیں. اگر ہم اسے ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو دنیا کو بدلنے کا واحد طریقہ خود کے احساسات کو بدلنا ہے. بالکل. انسان کا باہر کوئی مدعا مقابل نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے جو اسے روکے. رکاوٹ صرف وہ احساس ہے جو اندر بیٹھا ہے. اندر کا احساس بدلا تو باہر کی دنیا ایک وفادار آئینے کی طرح بدل جاتی ہے. تبدیلی صرف اندر سے آتی ہے. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اس پوری بحث کا خلاصہ کرنا چاہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسے 5 نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے. پہلا، شعور حقیقت بناتا ہے. یہ دنیا ہماری آگاہی کا عکس ہے. اور دوسرا یہ کہ احساس لاشعور کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کوئی بھی خیال تب تک حقیقت نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ احساس نہ جڑا ہو. بالکل. تیسرا، لاشعور حقیقت کو ظاہر کرتا ہے. وہ اندھا دھن جذبات کو مادی شکل دے دیتا ہے. اور چوتھا، نیند اور دعا اہم دروازے ہیں. یہیں سے ہم اپنے لاشعور تک پہنچتے ہیں. اور آخری اور سب سے اہم بات، فیلنگ از دا سیکرٹ. احساس ہی سب سے بڑی طاقت ہے. کائنات میں ہر تخلیق کی بنیاد احساس ہے. سچ میں یہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں تھیں. یہ تھی کتاب فیلنگ از دا سیکرٹ کی مکمل اور تفصیلی وضاحت. ایک ایسی کتاب جو سکھاتی ہے کہ انسان حالات کا قیدی نہیں، خالق ہے. بالکل. لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی. جی بتائیں. ہم نے بات کی کہ انفرادی احساس ذاتی حقیقت بناتا ہے. تو ذرا سوچیں کہ بحیثیت مجموعی پوری انسانیت کا کیا ہوگا؟ اجتماعی احساس. ہاں. آج کے دور میں
اربوں انسان بے وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارا اجتماعی لاشعور اس وقت دنیا کی کون سی مشترکہ حقیقت بنا رہا ہے؟ واقعی کیا ہم امید محسوس کر رہے ہیں یا روزانہ صرف خوف اور نفرت کا بیج بو رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا بھی تو ہمارے مشترکہ احساسات کا آئینہ ہے۔ یہ ایک ایسا غور طلب سوال ہے جس نے بحث کو بالکل نئی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ تجوری ہمارے اندر ہے اور پاسورڈ احساسات ہے۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم کیا پاسورڈ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نئی نفسیاتی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے احساسات پر نظر رکھیے۔